اندر سے 3-4 لوگ پورا زور لگا کے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر بعد میں ایک خاتون پھٹ بھی پڑی اور انہوں نے کہا کہ سعود مجید صاحب جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں جو ان کو پروموٹ کر سکیں یا ان کو جتوا سکیں۔ فائلیں ہوتی تھی نا، ان کا رواج ڈالا تھا، جی میں نے پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنے کوڑے کھائے، یہ اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کڈو میرا افسانہ۔ پیپلز پارٹی ان کو اکاموڈیٹ کرتی پاکستان کے قومی اداروں کا بیڑا غرق کر بیٹھی۔ اشارہ ہوا تھا جناب جاوید ہاشمی صاحب کو کہ آپ نے پی ایم ایل این میں نہیں رہنا۔ کلثوم بی بی چل کے گئیں اور ساتھ ان کے خواجہ سعد رفیقی، انہوں نے چھوٹی بہن کہہ کے ہی مخاطب کیا تھا اور رونا شروع کر دیا تھا جاوید ہاشمی نے۔ کلثوم نواز نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، لیکن اشارہ ہو چکا تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ تُو سانو کی کرن رہے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہو نہیں ہوگا۔ یہ دونوں انتہائی نگلے آدمی تھے، فیض امیر بھی اور ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ بھی۔ السلام علیکم جی، آج مریم نواز شریف نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور ورکر کنونشن کی جب ہمارے پاس پہلی تصویر پہنچی تو وہ مریم نواز شریف کے سائیڈ سے لی گئی ویڈیو سی، سامنے دروازے کے اندر لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور اندر سے 3-4 لوگ پورا زور لگا کے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اینڈ دیٹ واز ٹرو ڈپکشن آف پاکستان مسلم لیگ نون رائٹ ناؤ، کہ لوگ اس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے سے پورا زور لگا کے اس کی قیادت وہ دروازہ بند کر رہی ہے۔ پھر بعد میں ایک خاتون پھٹ بھی پڑی اور انہوں نے کہا کہ سعود مجید صاحب جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں جو ان کو پروموٹ کر سکیں یا ان کو جتوا سکیں۔ میری 25 سالہ خدمات ہیں۔ ویسے یہ جو کچھ نہ کرنے والے کارکن ہوتے ہیں نا، یہ رولا ڈالنے کے اندر بڑے شیر ہوتے ہیں۔ 25 سال میں مائی صاحبہ تسی کیتا کی ہے، ویسے آپس کی گل ہے بندہ پوچھے، لیکن 25 سالہ خدمات یہ والے کارکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر۔ اور سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے جیالے نے قربانیوں کی جو فائلیں ہوتی تھی نا، ان کا رواج ڈالا تھا، جی میں نے پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنے کوڑے کھائے، یہ اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کڈو میرا افسانہ، ٹھیک ہے نا۔ تو پیپلز پارٹی ان کو اکاموڈیٹ کرتی پاکستان کے قومی اداروں کا بیڑا غرق کر بیٹھی۔ اب آ کے وہ کہیں ریٹائر ہو رہے ہیں، جنہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے آنے کے اوپر اپنی قربانیوں کے عوض اپنے بچوں کو بھرتی کروایا تھا، او جی ڈی سی ایل کے اندر، پی آئی اے کے اندر، پی ٹی سی ایل کے اندر، مختلف سرکاری محکموں میں پار دیے تھے جیالے انہوں نے آ کے۔ تو وہ جو بھرتی کروایا تھا، اب جا کے ان بدروؤں سے جان چھوٹ رہی ہے، لیکن ادارے تباہ ہو گئے، پی آئی اے تباہ ہو گیا، یہ جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ او جی ڈی سی ایل کے اندر تو گیس نکلتی آتی ہے، آپ نے میئر کر کے آگے سے پیسے وصول کر لینے ہیں ایس این جی پی ایل اور سوئی سدن سے، تو اس کا تو خیر نہیں ہوتا۔ تاہم وہاں پہ جناب ایک خاتون نے شور مچا دیا، مریم نے اس کو بلا کے وہاں پہ کھڑا کر دیا، اس نے کہا اس تو زیادہ عزت تے پی ٹی آئی چ ہوندی ہے، مائی تینوں کی پتا پی ٹی آئی دے وچ پیرے دینے پیندے نے۔ وہ لسٹ جاری کر دیتی عمران خان نے، فلانی قوم جگہ دا 50 بندے، فلانی جگہ دا فلاں بندے، فلانی جگہ دا 50 بندے۔ میں یہ خبر آپ کو پہلے دے چکا ہوا ہوں، لسٹ کسی نے آج لیک کی ہے۔ اور اس سے بڑی خبر تو میں آپ کو بتاؤں مومنین کرام کہ یہ حاضری لگانے کے اوپر رشوت چل رہی ہے۔ وہ کہتے 50 بندے جو لے آنے نے، آدھا کیش تو ہم سے لے اور حاضری لگا دی کہ جناب وہ لوگ آئے تھے تو وہ لگا دیتے۔ خیر یہ جو ہے عمران خان کو اندر بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے ہزار لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھا پھر خطاب فرما دیتا ہے۔ لیکن کمنگ بیک، جو مریم نواز شریف وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب شاہد خاقان عباسی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے چھوٹی بہن کہا ہے، میں ان کی، وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو مجھے یاد آ گیا جب اشارہ ہوا تھا جناب جاوید ہاشمی صاحب کو کہ آپ نے پی ایم ایل این میں نہیں رہنا اور آپ نے پی ٹی آئی میں تشریف لے جانا ہے، تو کلثوم بی بی مرحومہ زندہ تھیں اور وہ چل کے گئی تھیں ان کے پاس، میرے خیال نواز شریف قید میں تھے، ٹھیک ہے، وہ چل کے گئی تھی جاوید ہاشمی کے پاس۔ نواز شریف قید میں تھے یا نہیں، میرا خیال نواز شریف صاحب نہیں گئے، بہرحال نا کلثوم بی بی چل کے گئیں اور ساتھ ان کے خواجہ سعد رفیق بھی گیا۔
اور جوید ہاشمی صاحب ان کو اپنی بہن ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے چھوٹی بہن کہہ کے ہی مخاطب کیا تھا اور رونا شروع کر دیا تھا جوید ہاشمی نے، اور کلثوم نواز نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، لیکن اشارہ ہو چکا تھا، جوید ہاشمی صاحب رکے نہیں تھے۔ تو بھائی جان پھر آپ کہیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کو اشارہ ہو گیا، اے ہوئی تو خبر لے کے آیا تھوڑی خدمت سے حاضر ہوا۔ بنیادی طور پہ ایک پیر صاحب ہیں لاہور کے اندر، واجد شاہ، پیر واجد شاہ ان کا نام ہے، بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ پایوں کے اوپر، اعلیٰ عہدوں کے اوپر متمکن حضرات ان کے مرید ہوتے ہیں۔ اور اس کی ماضی قریب کی مثال یہ ہے کہ جناب جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب ان کے مرید رہے۔ ان کا نام لاہور میں ہمیں بتایا گیا کہ پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا جب 2017 میں جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ اور نواز شریف کے درمیان ایک میٹنگ کرائی انہوں نے، جس کے اندر نواز شریف نے کہا کہ تو یہ سارے نال کی کرن ڈے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہور نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ دونوں انتہائی نگلے آدمی تھے، فیض حمید بھی اور لٹائر قمر جاوید باجوہ بھی، جو ٹریننگ دی جاتی ہے نا کہ دشمن کو دھوکہ کیسے دینا ہے، جھوٹ بول کے، جھوٹا سوانگ بھر کے، جھوٹا کیموفلاج کر کے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام ہمارے دشمن ہیں، ان کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ فیض حمید نے بھی عوام کو دھوکہ دیا اور اس نے بھی دھوکہ دیا، اور جس نے اس کے ساتھ ڈیل کیا وہ دونوں ہاتھاں نال پٹیا یار ایتھے گل کر کے اور نکلتا ہے، دروازے دے باہر ہور گل کرن دیا ہوندا ہے، ویڑے تے جا کے ہور گل کرن دیا ہوندا ہے، گڈی 'چ بیٹھ لگیا ہور گل کرن دیا ہوندا ہے، کوئی گل ہی کوئی قابل اعتماد نہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا اس سے گلوں الحمدللہ ہشت طرف سے، ہشت اطراف سے، 8 طرفوں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نکروں رج کے گالاں پی رہی ہیں دونوں نو، پی ٹی آئی بھی گالاں کٹ رہی ہے، پی ایف ایل این بھی گالاں کٹ رہی ہے، جنرل قمر باجوہ تو فیض حمید نو، خیر پی ٹی آئی فیض حمید کو معافی دے دیتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کٹ رہی ہے، جے یو آئی بھی کٹ رہی ہے، حال پائی ہوئی ہے، میرٹ پہ گالاں پی رہی ہیں، کیونکہ دونوں جھوٹ بولنے کو، دھوکہ دینے کو اپنی کامیابی اور اپنی بیسٹ اسٹریٹجی سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ میاں نواز شریف کے ساتھ جھوٹ بولے تو پھر پایا اس وقت پیر واجد شاہ صاحب کا نام ابھر کے سامنے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کو 1 منٹ کے لیے بریک ہے، اب دوسری بات میں شروع کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت قبلہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی آبائی سیٹ نہ صرف کہ ہارے بلکہ ایک اور سیٹ سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، وہ بھی ہارے، تو مطلب ٹوٹلی فارغ ہو گئے، تو پھر ان کو لاہور سے الیکشن لڑوایا گیا۔ اور لاہور میں جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو ایک دن ایک صاحب جو تھے، چونکہ شاہد خاقان عباسی کا عسکری بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کتنا بڑا ان کا عسکری بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں خاقان عباسی صاحب، ان کے سسر سے اپنا اتنے اچھے تعلقات تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کی بارات گئی تھی اس کے کھانے کا بل جو تھا وہ خاقان عباسی صاحب نے ادا کیا تھا، ٹھیک ہے، اتنے قریبی تعلقات تھے۔ اور یہ بات جو ہے یہ شاہد خاقان عباسی جب جیل میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ دیکھو یار باجوہ کتنا گھٹیا، ذلیل، بدترین شخص ہے کہ اس کے اوپر میرے خاندان کے کتنے احسانات ہیں، اور اس اب وہ میں لفظ کہنا نہیں چاہ رہا جو وہ کہا کرتے تھے، وہ گالی کے ضمن میں آ جاتا ہے، بھے سے شروع ہوتا ہے، آگے ڈے آتا ہے، پھر واؤ آتا ہے، پھر بڑی یہ آتی ہے، اس نے مجھے یہاں پہ جیل میں قید کروایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ان میٹ سے جب گفتگو کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے۔ تو خیر ان کو چونکہ عسکری بیک گراؤنڈ ہے، ابا جی بھی ایئر فورس دے وچ خود بھی پائلٹ، یہ وہ سارا کچھ، تو وہ جو تھے ان کو کوئی پارٹی گھیر کے تو یہ واجد شاہ صاحب کے پاس لے گئی، اور جس طرح پنکی پیرنی نے صوفہ ہوا میں معلق کر کے مونس الہی کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، واجد شاہ صاحب نے بھی کو اندر کی باتیں بتا کے جناب حضرت قبلہ شاہد خاقان عباسی کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ شاہد خاقان عباسی اور جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ دونوں پیر پائی بن گئے، ٹھیک ہے۔
اس کا اس وقت تو نہیں پتا ہوگا شاید، لیکن بعد میں شاہد خاقان عباسی کو پتا چل گیا کہ یہی وہ در ہے جہاں پہ قمر جاوید باجوہ کو خیرات ملی تھی۔ اب یہ جو پیر صاحب ہیں واجد شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا ہے، کی فرمایا تو چلتے میں آیا، ان سے پچھلے دنوں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایڈوائز کیا، اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیملی کے اندر کے لوگوں نے بتایا، انہوں نے ایڈوائز کی ہے کہ بھائی جان اگر تو آپ نے دوبارہ وزیر اعظم بننے کی کوئی حسرت دل میں رکھی ہے یا کوئی خواہش دل میں رکھی ہوئی ہے تو وہ تو نہیں بھی پوری ہونے کی، قطعاً نہیں ہوگی جب تک آپ پی ایم ایل این کے اندر ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو پی ایم ایل این چھوڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ پی ایم ایل این چھوڑ کے جہاں پہ مرضی جائے، لیکن آپ کو پی ایم ایل این چھوڑنی پڑے گی۔ یہ واجد شاہ صاحب جو ہیں یہ کتنی کو پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، یہ کوئی رحمت اللہ ہیں وہ والا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی، یہ کوئی رحمت اللہ ٹائپ کی چیز ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ یہ بتاتے تھے کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ جب چیف آف آرمی سٹاف یا سپہ سالار تھے تو اس وقت جو تھا ان کے اوپر جادو ہوا ہے، فلاں جگہ پہ ایک اس رنگ کا درخت ہے، اس کے اوپر اس رنگ کا باوا ٹنگا ہوا ہے، اس میں یہاں جہاں پہ سوئیاں لٹکی ہوئی ہیں، اڑسی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر ہمارے دوست ممتاز پٹی کا کہنا تھا یار اے کیڑی گل ہے، وہ آپ ہی جا کے ٹونگا نہ ہونا ہے، پہلے سارا کچھ کر کے تو پھر کہنا ہونا اوتھے ٹونا کریا ہوا ہے اتوں لے آؤ۔ میں کہا پٹی صاحب انج نہ کرو، اے کیڑی بڑی گل۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ لاہور سے دو جو ہیں وہ عامل حضرات پیر کی پیرنی نے طلب کیے ہیں اور ان کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں پنکی پیرنی کی جو پہلے خامد سے صاحبزادی تھی، جنہوں نے اپنا پچھلا ہسبینڈ فارغ کر دیا تھا، اور انہوں نے الفتح والوں کا جو لڑکا تھا جس نے اپنی پہلی بیوی فارغ کر دی تھی، ان دونوں کا آپس میں ہو رہا تھا نکاح، اور نکاح بھی ہو رہا تھا خانہ کعبہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ اس نکاح کے دنوں کے اندر کیونکہ پنکی پیرنی وہاں پہ تشریف لے کے گئی ہوئی تھی اور ہفتے کے زیادہ ان کا سٹے تھا، اور بعد میں اس کو آفیشل رنگ دینے کے لیے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ پی اے ایف کے فالکن پہ پہنچے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس وقت جو تھا وہ ان دونوں عاملین کو اٹھایا گیا اور کسی سیف ہاؤس میں سیف ایسٹ کے طور پہ رکھا گیا، اور کچھ تھپڑ چھپڑ بھی مارے گئے، اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ ادھر دا رخ نہیں کرنا۔ یہ عاملین کی وہاں پہ موجودگی بھی جناب واجد شاہ صاحب نے فرمائی تھی۔ میں نے کہا پٹی صاحب اے دونوں کام جڑے نے نا، مجھے تو لگتے ہیں یہ کسی رحمت اللہ کی کاروائی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کام جو ہے ایویں کوئی رحمت اللہ ہی کام پا رہے ہیں سجے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جناب اس وقت ان رحمت اللہ صاحب نے شاہد خاقان عباسی کی دی ہے ہوا اکھاڑ، اور انہوں نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلے انڈیکیٹر کے طور پہ سعدیہ عباسی پی ٹی آئی میں مراجعت اختیار کریں گے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی ہی نسل ہے، وہیں سے ہی تشریف لائی تھی، اور ان کو کوشش کی گئی تھی کہ وہ پی ایم ایل این کی سینیٹر بن جائیں، لیکن راستے کے اندر بابا رحمتہ کھڑا ہو گیا تھا گنڈاسا پھڑ کے کہ نہیں بننے دیں گا۔ انہوں نے اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دی تھی، لیکن بابا رحمتہ نے یہ بات نہیں مانی، جبکہ فیصل ووڈا جس نے سرنڈر نہیں کی تھی اس کو ایم این اے منتخب کروا دیا گیا، اور یہ جنہوں نے اپنی سرنڈر کر دی تھی بر وقت، خیر آئے دونوں ہی پی ٹی آئی سے تھے، اور پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو پہلے تو سعدیہ عباسی صاحبہ پی ٹی آئی جوائن کریں گی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب پی ایم ایل این چھوڑ دیں گے، وہ پی ٹی آئی میں جائیں یا کسی اور پارٹی میں جائیں یا کہیں نہیں جائیں، لیکن وہ پارٹی چھوڑ دیں گے۔ تو اب پارٹی چھوڑ کے اگر گھر بیٹھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر کے لیے ان کا نام نکل ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو میرا دلی مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی، ویسے بھی لمبے بندے کی عقل جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پنجابی کا بڑا محاورہ ہے،
میرے لمبو بھائی سے یہ میری درخواست ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے پتہ کر لو کہ پیر واجد شاہ جڑا ہے یہ کوئی رحمت اللہ تو نہیں ہے گا، یہ بھی پتہ چلے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول دا کوئی پرموٹیا ہے اور وہ جناب کو بنا رہا ہے چغت، ٹھیک ہے، جس طرح رحمت اللہ نے پنکی پیرنی کے ذریعے عمران خان کو بنائے رکھا چغت۔ بس میں نے یہی ایڈوائز کرنی تھی۔ مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں اپنی شرافت کے باعث بہت اچھے لگتے ہیں، تو میں نے کہا مشورہ وہ ہے جو بر وقت دیا جائے اور بر وقت دینا چاہیے۔ اگر میری خبر درست ہے تو پھر مشورہ بھی دینے کا بھی یہی صحیح وقت ہے کہ پہلے ہو پیر واجد شاہ چیک کروا لو اور رحمت اللہ نے نکلا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔